بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، امپورٹڈ سرکار نے پاکستانیوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ 1 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے ٹیکس لگا دیا گیا۔ آٹا بھی 100% مہنگا۔ مزید بری خبروں کا انتظار کریں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں۔ شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، حکومت کی جانب سے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری بڑی مجبوری تھی۔ اب وزیر اعظم صاحب عوام کے سامنے آ کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنی پڑ رہی ہیں اور اس میں اضافہ بڑا ناگزیر تھا۔ شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ انتہائی دکھ کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ دوستو، واضح رہی کہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کیے جانے کے حوالے سے اہم ترین انکشاف ہوئے ہیں۔ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات 10 روپے مہنگی کرنے یا قیمتوں کو برقرار رکھنے کی تجاویز دی گئی تھی۔ تاہم وزیر خزانہ نے نہ صرف اوگرا کی تجاویز مسترد کر دی بلکہ حیران کن طور پر 20 روپے تک فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ بتایا گیا کہ حکومت کی جانب سے اب 1 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے سے بھی زیادہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے عالمی منڈیوں سے $85 فی بیرل کے حساب سے تیل خریدا۔ بین الاقوامی ٹیکس اور سرچارج شامل کر کے تیل کی قیمت $92.82 فی بیرل بنتی ہے اور پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت $166.37 فی لیٹر ہے۔ تمام تر ٹیکسز عائد کرنے کے بعد بھی پیٹرول کی قیمت $260 فی لیٹر بنتی ہے۔ تاہم پیٹرول پر کل $104 ٹیکسز عائد کر کے قیمت $270 کر دی۔ دوستو، واضح ہے کہ آج اسحاق ڈار کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم بڑھا رہے ہیں اور ہم بڑے مجبور ہو گئے ہیں۔ بڑے دکھ کے ساتھ شہباز شریف کے تو آنسو نکل پڑتے ہیں، میاں صاحب کو تو ساری رات نیند نہیں آتی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اوگرا نے کہا کہ 10 روپے قیمت بڑھا دیں یا انہوں نے کہا کہ اس کو مینٹین رکھیں، لیکن انہوں نے کہا ایسی کی تیسی عوام کی، ان میں سے ہم نے بڑا کچھ نکالنا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یکدم 20 روپے تک مہنگی کر دی گئیں۔ تو دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اللہ تللے اب پاکستانی عوام کی جیبوں سے پورے کیے جائیں گے۔ اب 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت نے ایک سال میں آٹا بھی 100% مہنگا کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا آٹا 13 جماعتوں کی وفاقی حکومت کے ایک سال میں نہ صرف غریب بلکہ متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہو گیا ہے۔ ادارہ شماریات نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آٹے کی قیمت میں اوسطاً 102% اضافہ ہوا۔ آٹے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی اوسط قیمت $2,950 تک پہنچ گئی اور آٹا 10 کلو تھیلے کی قیمت $1,480 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 15 کلو آٹے کا تھیلا $2,500 میں بیچا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ادارہ شماریات کی جانب سے مہنگائی کی موجودہ صورتحال سے متعلق ایک رپورٹ بتائی گئی جس کے مطابق نئے مالی سال کا پہلا مہینہ بھی مہنگا ترین ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مہنگائی کی مجموعی سطح 40% تک پہنچ گئی اور اعداد و شمار کے مطابق شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 3.57%، دیہی علاقوں میں 3.30% کا اضافہ ہوا۔ اور دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک سال میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں اور حکومتی جماعتوں کی جانب سے تماشے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بڑا عوام کا درد ہے، حالانکہ ایک بھی بل عوام کی فیور میں یا پھر عوام کے فائدے کے لیے پاس نہیں کیا گیا۔ اب حکومتی جماعتوں نے جو گزشتہ رات ایک اہم ملاقات کی ہے اس میں بھی عوام کے بارے میں کوئی بات نہیں، صرف اور صرف اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے، پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے اور آخری حد تک جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمہوری وطن پارٹی کی مشاورتی اجلاس میں شرکت ہوئی تھی اور بلوچ عوامی پارٹی، کاف لیگ کے رہنماؤں کی اجلاس میں شرکت اور اتحادیوں کی اسمبلی تحلیل، نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر مشاورت کی گئی۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئندہ اجلاس میں اتحادی جماعتیں اپنے اپنے نام تجویز کر کے لائیں گی، جبکہ اتحادیوں کی جانب سے کابینہ کے لیے بھی ناموں کی فہرست آئندہ اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ دوسری جانب حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو اپنی قیادت سے مشورے کے لیے 2 دن میں نگران وزیر اعظم کے نام دینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا نگران سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے مشاورتی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم لیگ، کاف اور جمہوری وطن پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں شامل ہوئیں۔ اور دوستو، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہاں پر بھی کوئی پاکستان کے لیے کسی قسم کی بات نہیں کی گئی۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستان کے حالات یہ کر دیے ہیں کہ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی پاکستان کو جہاز لیز پر دینے کے لیے تیار نہیں۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ایویشن کے اجلاس میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے بتایا کہ اس سال پی آئی اے کا خسارہ 110 ارب تک جا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے موجودہ حالات میں رہے گی تو خود تو ڈوبے گی، ساتھ بہت کچھ لے ڈوبے گی، قرضہ دینے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ پی آئی اے نے اسی راستے پر جانا ہے جس پر باقی دنیا گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ ایک بزنس پلان آیاٹا نے دیا تھا، اس پر عمل درآمد کی کوشش کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ کوئی کمپنی اس وقت پاکستان کو لیز پر جہاز دینے کے لیے تیار نہیں، سارا بیلنس خراب ہو چکا ہے۔ اس سال پی آئی اے کا خسارہ بہت زیادہ ہے، کبھی پی آئی اے کے پاس 100 طیارے تھے، آج 285 طیارے ہیں۔ پی آئی اے کو مزید نئے طیارے درکار ہیں، اگر پی آئی اے کو چلانا ہے تو ہمیں دنیا کے ماڈل پر چلنا پڑے گا، ادروائز پی آئی اے 1 سال کے اندر بند ہو جائے گی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی 15 مہینے کی حکومت اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی کی وجہ سے آپ پاکستان کو کوئی جہاز لیز پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کے بیان دینے سے پہلے ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ پی آئی اے جو کہ منافع دینے والی کمپنی بننے جا رہی تھی، اب وہی پی آئی اے انتہائی خسارے میں پہنچ گئی، اور یہ پاکستانیوں کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بری خبریں دیں گے۔ دوستو، دوسری جانب ریٹنگ ایجنسی بلومبرگ کے ماہرین نے پاکستان میں مہنگائی کے اعداد و شمار حیران کن قرار دیے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کے اعداد و شمار حیران کن ہے، جو کہ شرح سود میں مزید اضافے کا اشارہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مالی سال 2024 میں اوسط مہنگائی آئی ایم ایف کے اندازوں سے قریب رہے گی، جو بلند ہیں، اور مہنگائی میں کمی کے عمومی اندازے درست نہیں ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مزید شرح سود بڑھائے گی، اور ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف کا اوسط مہنگائی کا اندازہ 26% ہے۔ یہ اندازہ حقیقی شرح کو مستقل بنیادوں پر مثبت رکھنے کے لیے منافی ہے، جبکہ بلومبرگ کا تخمینہ 21% ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بھی 20 سے 22% کی رفتار سے مہنگائی بڑھنے کا اندازہ لگایا۔ خوراک کی مہنگائی 39 سے 50% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ درآمدی پابندیاں ختم ہونے سے درآمدی خوراک سے سپلائی بہتر ہوگی اور خوراک کی عالمی قیمتیں متاثر رہیں گی۔ خوراک کی قیمتیں بتدریج کم ہوگی۔ ماہرین نے کہا کہ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے سے مہنگائی مزید بڑھے گی، اور آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کے لیے مزید معاملات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر مزید 28% مہنگائی ہوتی ہے تو ملک کہاں پہ جا پہنچے گا، اور عام آدمی ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسے گا۔ اسی وجہ سے اس امپورٹڈ سرکار کے کارناموں کی وجہ سے ہر پاکستانی کسی بھی طریقے سے پاکستان سے نکل جانا چاہتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا 1,40,00,000 کے قریب پاکستانی اس حکومت کی ناکام پالیسیوں اور نا امیدی کے بیانات کی وجہ سے پاکستان سے جا چکے ہیں، جس میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور ہنرمند افراد شامل ہیں، اور اب مزید لوگ جو یہاں پہ سیٹل بھی ہیں، لیکن انسرٹینٹی اتنی ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ جلد از جلد پاکستان کو چھوڑ جانا چاہتے ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے موجودہ حکومت کو۔ دوستو، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔